یہ 1923 میں شروع ہوا تھا ٹائمز میگزین. 100 ملین اس کے ریڈرز ہیں پوری دنیا میں جمال، 10 کروڑ. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اکانومسٹ یہ پیسے لے کے خبر لگاتے ہیں، یہ 5-5 لاکھ ڈالر لے کے ٹائم میگزین خبر لگاتا ہے. 2 کروڑ 26 لاکھ میں سے 2 کروڑ ووٹر کم از کم عمران خان کا ووٹر ہے. تو جب یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیسائسو ووٹر ہے اور یہ کسی کی سنتا نہیں، یہ احترام کرے گا اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی کا، لیکن ووٹ اپنی مرضی سے دے گا. ریاست خوف بٹھانا چاہتی تھی لیکن ان کے دلوں سے خوف نکل گیا. آپ نے جناح کنونشن سینٹر میں کوئی 1000 کہتا ہے، کوئی 1500 کہتا ہے، کوئی 2500 کہتا ہے، جتنے بھی یوتھ لا کے بٹھائے. آپ 2000 ہوں گے چلیں، آپ روز 2-2 ہزار بچوں کو لا کے بٹھائیں اور ان کے کانوں میں ڈالیں کہ عمران خان بہت برا آدمی ہے، نواز شریف اور زرداری بہت اچھے آدمی ہیں. آپ 2000 میں سے 2 بندے بھی ایسے نہیں ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں بالکل ایسے ہی. جو جماعتیں کھڑی کی گئی طاقتور حلقوں کی طرف سے، جہانگیر ترین کی جماعت اور پرویز خٹک کی جماعت، ان کو بھی کسی کنارے لگانا ہے. نواز شریف کو لانچ کیا گیا عمران خان کا سیاسی طور پہ مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ اور عمران خان کا سیاسی قد کاٹ کا مقابلہ وہ کر نہیں سکتا تھا. اب نواز شریف کو بھی سرخرو کرنا ہے. پیپلز پارٹی کو اگر نہیں کریں گے تو وہ شور مچاتی ہے، وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ڈیل کریں، تو اس کا بھی منہ بند کرنا ہے. ہمارے اینکرز ہوں، ہمارے پولیٹیشینز ہوں، اعلیٰ عہدوں پر بیٹھے لوگ ہوں، سپہ سالار ہوں یا پھر حساس ادارے کے سربراہ ہوں، جوانوں سے اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہو رہی ہے، ہر کوئی اسٹوڈنٹس کے پاس جا رہا ہے. ایک دم سے ظاہر ہے ایک بڑی آبادی ہے یوتھ، ہماری اسٹوڈنٹس نوجوان، کیسے یاد آ گئی سب کو؟ پیغام کیا ہے؟ مدعا کیا ہے؟ جی یہ سب کو عمران خان نے یاد دلوا دیا ہے، یاد آئی نہیں ہے، یاد دلوا دیا ہے عمران خان. نہ اوورسیز پاکستانی کسی کو یاد آتے تھے عمران خان سے پہلے، نہ یوتھ کسی کو یاد آتی تھی عمران خان سے پہلے، بلکہ نون لیگ تو نون لیگ کی سیاست میں آپ دیکھیں کہ اتنی ان کی کم عقلی ہے کہ وہ یوتھ کو اٹریکٹ کرنے کے بجائے انہوں نے یوتھ کو یوتھیا کا تانا دینا شروع کر دیا. جس یوتھ کو وہ اپنے ساتھ جوڑ سکتے تھے اس یوتھ کو انہوں نے اپنے پاس دھکیل کے، یوتھ کو خود دھکے دے کے انہوں نے عمران خان کے ساتھ کر دیا. 2 کروڑ 26 لاکھ ووٹر ہے اس وقت جو پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہے. 2 کروڑ 26 لاکھ جو ڈسائسو ووٹر ہے، ڈسائسو فیصلہ کن ووٹر ہے، یہ پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کرنے جا رہا ہے. 2 کروڑ 26 لاکھ میں سے 2 کروڑ ووٹر کم از کم عمران خان کا ووٹر ہے. کم از کم عمران خان کا ووٹر 2 کروڑ 26 میں سے 2 کروڑ. تو جب یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ڈیسائسو ووٹر ہے اور یہ کسی کی سنتا نہیں، یہ احترام کرے گا اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کی کا، لیکن ووٹ اپنی مرضی سے دے گا. یہ احترام کرے گا دفتر میں اپنے باس کا، لیکن یہ ووٹ اپنی مرضی سے دے گا. یہ اچھا تعلق رکھے گا اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، لیکن ووٹ اپنی مرضی سے دے گا. اور یہ ووٹر اس کے دل میں ہم خوف بٹھانا چاہتے تھے کہ جو کچھ 2 سال سے ہو رہا ہے، ریاست خوف بٹھانا چاہتی تھی لیکن ان کے دلوں سے خوف نکل گیا. ہم خوف بٹھانا چاہتے تھے، ان کے دلوں سے خوف نکل گیا. تو اب یہ جو 2.25 کروڑ ووٹر ہے، آخر اس کو گھیرنا بھی تو تھا نا. اس کے ذہن میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ان کی غلط ذہن سازی کی. نہیں، ہم سے مراد جو کر رہے ہیں اس وقت ملک جو چلا رہے ہیں، ہم ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں اس نوجوان ووٹر کی عمران خان کے خلاف. 2.25 کروڑ ووٹر کیا کہتا ہے جب ہم اس کو کہتے ہیں عمران خان باغی ہے، دہشت گرد ہے، غدار ہے؟ وہ کہتا ہے نوازائیں گے محبت سے. وہ آگے سے یہ گانا چلا دیتا ہے کہ ہم نوازائیں گے محبت سے. تو اب یہ جو شعور ہے نا وہ انلیش ہو گیا ہے. شعور نہ زبردستی کے اندر ٹھوسا جا سکتا ہے، نہ زبردستی کسی کے دماغ سے نکالا جا سکتا ہے. یہ ایک گریجول پروسیس کا نام ہوتا ہے. وہ گریجول پروسیس خان نے مونوپلائز کر لیا، اس پر عمران خان کی اس وقت مونوپلی ہو چکی ہے.
کوئی اور اس وقت عمران خان کی اس مونوپلی کے اندر نہیں آ سکتا، کوئی بھی ہو. آپ دیکھ لیں نا، وہ اکانومسٹ میگزین، وہ جی بار بار عمران خان کی خبر ٹویٹ کیے جا رہے ہیں. ٹویٹ کیوں کیے جا رہے ہیں؟ آج تک ان کی ٹویٹ کے اوپر اتنے ری ٹویٹس، اتنے لائکس، اتنے امپریشنز نہیں آئے ان کی تاریخ میں دی اکانومسٹ کے، یا جتنے عمران خان کی خبر کی وجہ سے آئے. ٹائم میگزین، ابھی ٹائم میگزین نے وہ بھی بار بار خبر لگا رہا ہے عمران خان. جی ابھی کل جو انہوں نے خبر لگائی آج سے 24 گھنٹے پہلے، جس میں انہوں نے بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ پاپولر لیڈر ہے، لیکن اس کو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں آگے آنے دینا چاہتی. آپ دیکھیں اس خبر کے اوپر کتنے ری ٹویٹس ہیں، کتنے امپریشنز ہیں، کتنے ویوز ہیں. یہ 1923 میں شروع ہوا تھا ٹائمز میگزین. جی 100 ملین اس کے ریڈرز ہیں پوری دنیا میں جمال، 10 کروڑ. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اکانومسٹ یہ پیسے لے کے خبر لگاتے ہیں، یہ 5-5 لاکھ ڈالر لے کے ٹائم میگزین خبر لگاتا ہے. اور ہمارا مرتضیٰ سولنگی کہتا ہے جناب کہ ہم ان کے ایڈیٹوریل کو ہم بتائیں گے کہ ایڈیٹوریل کیا ہوتا ہے، ہم ان کے ایڈیٹرز کو سکھائیں گے کہ صحافت کیا ہوتی ہے. تو تمہارے تو ملک کی عمر 76 سال ہے، ٹائم میگزین 100 سال کا ہے، تمہارے ملک سے 26 سال بڑا ہے وہ. تم اس کو سکھاؤ کہ صحافت کیا ہوتی ہے؟ اور تم ملک تو پہلے یہ تو سیکھ لو کہ ملک کیسے چلتا ہے، پہلے یہ تو سیکھ لو کہ ملک کیسے چلا رہا ہے، تم چلے ہو ان کو صحافت سکھانا. تو یہ دیکھیں، یہ پوری دنیا میں یہ ایک نیا فینومنا بن چکا ہے. عمران خان کا نیریٹو اور عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس نے مونوپلائز کر لیا ہے پاکستان کی پالیٹکس، وہ مونوپلائز کر چکا ہے پاکستان کا نیریٹو، وہ مونوپلائز کر چکا ہے پاکستان میں عوام کی ایک بڑی تعداد 70-75% عوام کو وہ مونوپلائز کر چکا ہوا ہے. اب آپ نے اس کی مونوپلی توڑنی ہے تو پھر توڑ کے دکھا دیں اگر ٹوٹتی ہے تو. ابھی تک تو نہیں ٹوٹ پا رہی. سر ظاہر ہے بہت ساری ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بچوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سوالوں کے جواب دیے بھی جا رہے ہیں، سنے بھی جا رہے ہیں، مگر اس سب میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں 5 اگست کے بعد سے عمران خان کی آواز بند ہے. مگر کوئی پروگرام نکال کر دیکھ لیں، کوئی میٹنگ نکال کر دیکھ لیں، آواز وہیں سب سے، بچے بھی یہی کہتے ہیں، 804 کی بات کرتے ہیں، قیدی نمبر 804 کی بات کرتے ہیں. قیدی نمبر 804 تو لوگوں نے اس کو تعویذ بنا کے گلے میں ڈال دیا ہوا ہے. ہم، وہ لوگوں کے دیکھیں نا، آپ ملکو کو دیکھ لیں یار، جی وہ جانتا نہیں تھا ملکو کو آج سے 2 مہینے پہلے تک. وہ جو سپر ہٹ جا رہا ہے، وہ گانے پہ گانا بنایا جا رہا ہے. کسی اور کو کیا قابو کرنا تھا، ملکو ہی قابو نہیں آ رہا ہے ہم سے. جی ہر شخص جو اس وقت اپنی جو لائم لائٹ میں آنا چاہتا ہے وہ عمران خان کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ہاں جو عمران خان کے ساتھ جڑتا ہے وہ لائم لائٹ میں آ جاتا ہے. تو یہ سارے حربے دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے، یہ ایک نیچرل پروسیس ہے، ہم، یہ ایک انڈیجنس پروسیس ہے. لیڈرشپ کا عوام کے ساتھ جو رشتہ یا جڑنا ہوتا ہے، وہ بعض اوقات ایک غیر فطری عمل ہوتا ہے اور بعض اوقات ایک فطری عمل ہوتا ہے. غیر فطری عمل وہ ہوتا ہے کہ جب آپ جیسے نواز ہاں شریف ہے، جس کو آپ سلیکٹ کر کے زبردستی لا کے بٹھانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے غیر فطری عمل. فطری عمل کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص جیل میں پڑا ہوا 6 ماہ سے، میڈیا اس کے خلاف، ہم، صحافی دانشوروں کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کے خلاف، ریاست کے تمام ادارے، اب پولیس کو دیکھ لیں، اب بیوروکریسی کو دیکھ لیں، اس کے خلاف، عدالتوں سے اکثریتی فیصلے اس کے خلاف، جی اسٹیبلشمنٹ اس کے خلاف، کاروباری طبقہ اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، امریکہ سے لے کے برطانیہ سے لے کے دنیا کی کوئی عالمی طاقت اس کے ساتھ نہیں کھڑی، سب اس کے خلاف. دنیا کے کسی ملک میں کچھ بھی غلط ہو تو امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ فوراً کہتا ہے جی غلط ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں ادھر اتنا کچھ ہو رہا ہے، وہ بولتے ہی نہیں. ہم، تو اس وقت وہ ایک شخص ہے اکیلا جو جیل میں پڑا ہوا ہے، باقی سب اس کے خلاف. اس کے باوجود وہ وہ اپنے مخالفین کو تھکا ہاں تھکا کے مار رہا ہے. ہاں وہ جیل میں پڑا ہوا ہے، وہ ہم سب کو تھکا تھکا کے مار. کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. دس از آل اباؤٹ ڈیموکریسی. لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. کیا کر سکتے ہیں میں اور آپ، کیا کر سکتے ہیں؟ میں اس کا جتنا بڑا مخالف اس کو بائی کر رہے ہیں، لوگ اس کی پرسنالٹی کو بائی کر رہے ہیں، لوگ اس کی کیرزما کو بائی کر رہے ہیں، لوگ اس کو جس طرح کھڑا ہو گیا ہے اور وہ جھک نہیں رہا، لوگ اس کی ہر چیز کو بائی کر رہے ہیں. اسی کا نام ڈیموکریسی ہے نا، اسی کا نام مینڈیٹ ہوتا ہے. اس کو بنا دیا آپ نے پنچنگ بیگ. نواز شریف کے ہاتھ کھلے، زرداری کے ہاتھ کھلے، مولانا کے ہاتھ کھلے، آپ نے کہا چڑھ جاؤ اس کو مارو پنچنگ بیگ کی طرح، لیکن وہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا. تو اب ہمیں دیکھنا چاہیے نا کہ یہ تو کہیں بھی کہنا، کبھی ہمارے ہاں یہ چیز کامیاب ہوئی ہے نہ کہیں دنیا میں کامیاب ہوئی. اب ٹرمپ کو دیکھ لیں، حالانکہ وہ ایک عجیب اسٹوپڈ قسم کا آدمی ہے، امریکہ کی ڈیموکریسی کے اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے جو امریکن ڈیموکریٹک نارمس تھے، لیکن
آج وہ امریکہ کا پاپولر لیڈر بنتا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے خلاف بھی ایک وکٹمائزیشن کا وہاں پہ تاثر ابھر رہا ہے. وہ سمپتیز ون کر رہا ہے، جس اسٹیٹ میں جا رہا ہے وہاں سے وہ لیڈ لے رہا ہے. تو یہ پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر کہیں اور ہو، جب آپ کسی کو وکٹمائز کریں گے. دیکھیں عمران خان اس وقت جمال، وہ ضمیر کا قیدی ہے اور وہ سیاسی قیدی ہے. بس یاد رکھیے گا، وہ توشہ خانہ کا قیدی نہیں ہے، ہم، وہ عدت کا قیدی نہیں ہے، وہ 190 ملین کا قیدی نہیں ہے، وہ 9 مئی کا قیدی نہیں، وہ ضمیر کا قیدی ہے. وہ پرزنر آف کانشیس ہے، وہ سیاسی قیدی ہے. اور آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ سیاسی قیدی اور ضمیر کے قیدی کون ہوتے ہیں. وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان کے پولیٹیکل نظریات کی وجہ سے قید کیا جاتا ہے اور جواز کچھ اور بنایا جاتا ہے. جواز بنایا جاتا ہے توشہ خانہ، جواز بنایا جاتا ہے 190 ملین، جواز بنایا جاتا ہے عدت میں نکاح کیا، جواز بنایا جاتا ہے 9 کیا. اصل میں جرم ہوتا ہے اس کا سیاسی نظریہ. جس کو سیاسی نظریے کی وجہ سے قید کیا جائے اس کو پولیٹیکل پرزنر یا پرزنر آف کانشیس کہتے ہیں. ہم. پڑا ہوا ہے آپ جیل میں کر لیں اگر کچھ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب آپ سے گرفتاری کے بعد پہلی بار بات ہوئی، آپ نے کہا بہت لمبے ٹائم کے لیے کیا ہے مگر یہ ان کے گلے پڑے گا، اور وہ دیکھ رہے ہیں ہر حربہ استعمال ہو رہا ہے. مگر عمران خان ہے کہ وہ اب بھی یہی کہتا ہے، غیر رسمی بات ساتھیوں سے کر کے کہتا ہے جا کے بتا دو میں ڈیل نہیں کروں گا. اور پھر خود قید ہے 5 اگست کے بعد، مگر یہ کہنا کہ ان کو جا کے بتاؤ یہ بگوڑا نواز شریف صاحب کے والے سے کہتے ہیں پھر بھاگ جائے گا، لندن بھاگ جائے گا الیکشن ہار کے. اتنا کانفیڈنٹ کس نے بنا دیا عمران خان کو؟ اڈیالہ میں بیٹھ کر بھی وہ اس طرح کی باتیں کر رہے دیکھیں ایک تو ہوتی ہے کنوکشن، ہیں. ایک ہوتی ہے کنوکشن. اگر مجھے، میں جس نظریے پر کھڑا ہوں اگر، اور میں کنوکشن کے ساتھ کھڑا ہوں تو مجھے خود بخود اسٹرینتھ ملے گی. وہ کنوکشن مجھے اسٹرینتھ دے گی. دوسرا، پاکستانی قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے. جی ملک تو قوم کے ساتھ، ملک کسی اور کے ساتھ نہیں ہے. ملک قوم کے لیے وجود میں آتا ہے. قوم اس لیے پیدا نہیں ہوتی کہ ایک ملک کو ہم نے چلانا ہے. یہ جو سرحدیں جغرافیہ کھینچی گئی ہیں نا، یہ اس لیے کھینچی گئی تھی کہ یہ اس خطے میں یہ قوم رہتی ہے، یہ لوگ رہتے ہیں، ان کو ایک ملک چاہیے. ملک کے لیے قوم نہیں بنائی جاتی. تو اس کے ساتھ قوم کھڑی ہوگی، ملک اس کے ساتھ نہ کھڑا ہو. ہاں ریاست تک کھڑی ہو، اس کے ساتھ قوم کھڑی ہے. جب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہے اور اسے کنوکشن بھی ہے تو اسے خود بخود اسٹرینتھ ملے گی. اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اس کے ساتھ اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. ہوں اگر عمران خان نے توشہ خانہ سے کچھ چوری کیا ہے مال، آپ 100 بسم اللہ اس کے خلاف کیس کرتے ہیں. لیکن تب کیس کرتے جب نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی بھی آج جیل میں پڑے ہوتے توشہ خانہ ہاں کیس کے ساتھ. تو پھر کوئی بھی عمران خان کے ساتھ نہ کھڑا ہوا. اگر عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں ملک ریاض کے چکر میں لا کے آپ اندر ڈال رہے ہیں، تو پھر آصف زرداری کو کہا جاتا ہے کہ جو 100 کنال کا گھر بیریا ٹاؤن لاہور میں دیا وہ ملک ریاض نے اپنے بنا کر دیا. پھر آصف زرداری کو بھی جیل میں ڈالے کہ ملک ریاض اس کو کیسے بینیفٹ کرتا. اگر عدت کے نکاح کے چکر میں آپ نے عمران خان کو اندر کرنا تھا تو پھر اور بھی بہت سارے جنسی سکینڈلز ہیں اور بہت سارے ایسے ہی. رومانوی سکینڈلز ہیں، کتابوں کی کتابیں چھپی ہوئی ہیں پھر باقی شہزادوں نے ان کو بھی اندر ڈالا تو پھر کوئی نہ کچھ کہتا. ہوں جب آپ نے دنیا کا ہر جرم نواز شریف اور آصف زرداری سے کھرچ کھرچ کر صاف کر دیا اور کہا کہ یہ بالکل معصوم ہے، فرشتے، اور دنیا کا ہر نہ کردہ جرم کی سزا آپ نے عمران خان کے اوپر ڈال دی کہ ہاں یہ ہر جرم کر رہا ہے دنیا، اس کو کون تسلیم کرے گا؟ اگر آپ نے عمران خان کو ٹھوکنا تھا تو اس کو کسی فطری طریقے سے کرتے نا. جن کو آپ نے اپنی آنکھ کا تارا بنا کے لاڈلا بنا دیا، قوم تو ان کے ساتھ کبھی بھی کھڑی نہیں ہو سکی. ان کے کردار، ان کی سب چیزیں تو بالکل آیا ہے، واضح ہے. آصف زرداری کا جو جعلی بینک اکاؤنٹ اسکینڈل تھا. ہاں ہے، پوری کی پوری اس کے اوپر ایف آئی اے نے جو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر کے سارا کچھ سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ثاقب نثار کی عدالت میں. آج آپ کہیں گے آصف زرداری اور یہ سب پاک پوتر ہو گیا اور عمران خان جو ہے وہ توشہ خانہ چور ہے، القادر ٹرسٹ پہ پکڑے. اس کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا، نہ کر رہا ہے. نہ تاریخ نہ مورخ کوئی اس کو تسلیم. ہر شخص اس کو لکھے گا یہ انتقام ہے، انتقام ہے اور انتقام. سر، پیپلز پارٹی کی سیاست پر بات کرنی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ دی، اس پر بھی جانا ہے. اس سے پہلے ایک کوئک کمنٹ کر دیں، کیا کوئی ایسی اطلاع ہے کہ کچھ ایسا کہا گیا ہے تمام صحافیوں کو، تمام سیاستدانوں کو اگینسٹ جو اینٹی عمران ایلیمنٹس ہیں پاکستان میں، ان سب کو کہ جا کر بچوں سے بات کریں، طلباء سے بات کریں، ان کی ذہن سازی کریں؟ کوئی ایسی کمپنی کی ہائر کی گئی ہو جس نے کرک یہ نکالا ہو، کرکس یہ نکالے ہوں کہ جا کے بات کریں بس؟ آپ نے جناح کنونشن سینٹر میں کوئی 1000 کہتا ہے، کوئی 1500 کہتا ہے، کوئی 2500 کہتا ہے، جتنے بھی
یوتھ لا کے بٹھائے, آپ 2000 ہو کے چلیں, آپ روز 2,000 بچوں کو لا کے بٹھائیں اور ان کے کانوں میں ڈالیں کہ عمران خان بہت برا آدمی ہے, نواز شریف اور زرداری بہت اچھے آدمی ہیں. آپ 2,000 میں سے 2 بندے بھی ایسے نہیں ہوں گے جو کہیں گے کہ ہاں بالکل ایسے ہی. 2 بندے ایسے نہیں ہوں گے جو کہیں گے ہاں عمران خان برا ہے, نواز شریف اور زرداری اچھے ہیں. ان کو ملک پہ لانا چاہیے, یہ ملک چلا سکتے ہیں, یہ ملک یہ نہیں چلا سکتا. آپ کچھ بھی کوشش کر لیں, آپ کر کے دیکھیں نا اس وقت بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز, جی سما نیوز کس کے ساتھ ہے, کس کا جنگ گروپ, پورا کا پورا جنگ گروپ کیا کردار ادا کر رہا ہے پچھلے 2 سال سے. ان کا تو بس نہیں چلتا کہ عمران خان زندہ کیسے ابھی تک. جس قسم کی خبروں کی وہ اینگلنگ کرتے ہیں, جیسے وہ ان کے ادارے ہیں, جو کچھ جس طرح وہ خبر کو بناتے ہیں, جس طرح شاہزب خانزادہ نے خاور مانیکا کا انٹرویو کیا, شرم نہیں آئی کیا؟ شرم نہیں آئی کہ ایک شوہر اور بیوی کے تعلقات کو لا کے وہاں پہ بٹھا کے, اور آپ نہیں جانتے کہ خاور مانیکا نے کس کیفیت میں, کس حال میں اور کس دباؤ میں آ کے انٹرویو دیا. انٹرویو کرنے والا اتنا کاکا ہے, تو پورے میڈیا ہاؤسز اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو آپ وہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نوجوانوں کو, یعنی لوگ جائیں اور نوجوانوں کو سمجھائیں, بھائی نہیں سمجھ رہے. وہ کہتے ہیں ہم نواز. ہم نے اب شاہزیب خانزادہ والی بات کی ہے, تو پھر 2 روز پہلے جہانگیر ترین صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی, پھر ندیم ملک صاحب نے 2 لگاتار ایسے پروگرامز کیے جو کہ عمران خان کی اہلیہ سے متعلق ہیں. ان کی اہلیہ کے ظاہر ہے جس طرح کی باتیں ہوئی ہیں وہ باتیں دہرانا بھی یہاں پر ایک, ان پر آپ کیا کمنٹ کریں گے جو کرے جا رہے ہیں؟ اور مجھے تو ویسے انتہائی افسوس ہوا ہے, کچھ لوگ اتنے بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں جن کی بہت عزت تھی ہماری انڈسٹری میں. ان میں سے ایک ندیم ملک صاحب. یہ ایک ریکارڈڈ پروگرام تھا, یہ کو لائیو پروگرام سے نکال دینا چاہیے تھا. ان کی بہت عزت تھی. اب وہ کیا حب علی میں یہ سارا کام کر رہے ہیں یا بغض معاویہ میں سارا کام کر رہے ہیں, لیکن ان کے پروگرام سے اس قسم کی گھٹیا غلیظ بحث جنریٹ نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کا بہت وقار ہے ہماری انڈسٹری میں. ہماری کمیونٹی جو ہے, جو صحافتی کمیونٹی ہے, وہ ندیم ملک صاحب کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, اور وہ بہت مناسب, بہت ڈیسنٹ, بہت سوبر انسان ہے. کہ انہوں نے خود بشرا بی بی کا ایک ہی انٹرویو آیا ہے آج تک, وہ ندیم ملک صاحب نے ہی کیا تھا جب عمران خان کی حکومت بنی تھی. جس قسم کی بھی ہے, کیا اب صحافت عورتوں کے گرد گھومے گی اور لوگوں کی ذاتی زندگی کے گرد اور ان کی گھر کی 4 دیواری کے اندر جائے گی صحافت؟ تو یہ پھر بہت سارے لوگوں کی اور بھی قصے کہانیاں ہیں, اس طرف نہ جائیں تو بہتر ہے. اور میں پی ٹی آئی کو داد دیتا ہوں کہ جب یہ خاور مانکا کا شاہزب خانزادہ نے اور یہ بشرا بی بی اور عمران خان اور یہ ساری چیزیں کرنا شروع کی, تو پی ٹی آئی نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے جو سکینڈلز ہیں ان کو نہیں اچھالا. وہ بڑے معروف سکینڈلز ہیں, بڑے معروف سکینڈلز ہیں. ان لوگوں کے بھی سکینڈلز ہیں جو دنیا سے چلے گئے, ان کے بھی سکینڈلز ہیں جو دنیا میں ہیں. اور عمران خان چونکہ ایک انٹرنیشنل سیلیبریٹی رہا ہے, وہ تو خود اعتراف کرتا ہے کہ ہاں میری زندگی ایک زمانے میں ایسی تھی کہ میں سیلیبریٹی تھا, وہ اور ایک دنیا میں رہتا تھا. لیکن وہ خود اعتراف کرتا ہے کہ میں آہستہ آہستہ وہ روحانیت کی طرف بھی مائل ہوا. پھر جب اس نے سیاست پہ قدم رکھا تو اس کے اندر ایک اور قومی سطح کے لیڈر کی میچورٹی آنا شروع ہوئی. اب یہ چیزیں میس میڈیا پہ لا کر, ٹی وی پہ لا کر لوگوں کو دکھانا ہے, تو یہ بہت سارے لوگوں نے بہت گھٹیا کردار ادا کیا ہے. وہ تمام لوگ جنہوں نے ان لوگوں کے انٹرویوز کیے جن سے زبردستی انٹرویوز دلوائے گئے, چاہے عثمان ڈار ہو, صداقت عباسی ہو, شیخ رشید ہو, یا اور بھی اگر کوئی ایک آدھ انٹرویو ہوا ہے, اور یہ خاور مانکا, ان صحافیوں نے جنہوں نے بھی انٹرویوز کیے, جس میں کامران شاہد ہیں, منیب فاروق ہیں, عادل شاہزیب ہیں, ان لوگوں نے انتہائی مایوس کیا ہے, انتہائی مایوس کیا ہے. ایسے ہی ہے سر. پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز پر نظر رکھ کر بیٹھی ہے کہ ہمیں ووٹ دیں. جو سب کچھ جو ہوا اس میں ہم شامل نہیں تھے. وہ کہہ رہے ہیں زیادتی ہوئی پی ٹی آئی کے ساتھ, 16 مہینے 17 مہینے جو کچھ بھی ہوا, ہم انتقام کی سیاست نہیں لیں گے. بلاول صاحب جو ہیں وہ امیدیں لگا کر بیٹھے ہیں. پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں, منافقت
منافقت کر رہے ہیں، منافقت کر رہے ہیں بلاول صاحب، صریحاً کھلم کھلا منافقت کر رہے ہیں. وہ پی ڈی ایم کی حکومت میں برابر کے حصہ دار تھے، برابر کے شریک تھے. شہباز شریف جتنی تگڑی وزارتیں شہباز شریف کی پارٹی کے پاس تھی، اتنی ہی تگڑی وزارتیں پیپلز پارٹی کے لوگوں کے پاس تھی. مثلا وزارت خارجہ 3 بڑی طاقتور وزارتوں میں سے ایک وزارت خارجہ ہے، وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھی. وزارت صحت پیپلز پارٹی کے پاس تھی، وزارت کامرس پیپلز پارٹی کے پاس، اور بے شمار وزارتیں ان کے پاس تھی. یہ برابر کڑوا کڑوا تھو، میٹھا میٹھا ہپ اپ، 16 مہینے بیٹھ کے ہپ اپ کرتے رہے ہو قوم کے پیسوں کے اوپر، آج تھو تھو کر رہے ہو. منافقت دکھا رہی ہے پیپلز پارٹی. اور پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ نواز شریف کو تو ووٹ کبھی بھی نہیں دے گا، پی ایم ایل این کو تو ووٹ نہیں کرے گا. لہٰذا چونکہ ان کے سامنے ایک عجیب سا کنفیوژن پیدا کر دی گئی ہے پی ٹی آئی کے ووٹر کے سامنے، انتخابی نشان کون سا ہے، کینڈیڈیٹ کون سا ہے، اور پکڑ دھکڑ ہے، مار کٹائی ہے، الجھن ہے، کیمپین. تو پیپلز پارٹی اس ان کی اس کمزوری کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے. فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہے. پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے ورکر کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا چاہتی ہے کہ یہ ووٹر ہم اپنی طرف کھینچ، فائدہ اٹھانا چاہتی ہے. اور یہ منافقت کر رہے ہیں. یہ جو یہ بلاول کہتے ہیں کہ میرے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا اور کوئی عورت، مخالف عورت جو ہے وہ جیل میں نہیں ہوگی. یاسمین راشد کب گرفتار؟ جب بلاول وزیر خارجہ تھے. عالیہ حمزہ ملک کب گرفتار؟ جب بلاول وزیر خارجہ تھے. سنم جاوید کب گرفتار ہو؟ جب بلاول وزیر خارجہ تھے. وہ جنرل آصف نواز جنجوا کی نواسی کب گرفتار ہوئی؟ جب بلاول وزیر خارجہ تھے. اور اگر انہوں نے کوئی جرم کیا تھا تو جرم چلتا رہا نا ساتھ ساتھ. ان کی ضمانتیں کیوں نہیں ہونے دی جا رہی تھی؟ کیونکہ ان کو باہر نہیں آنے دینا کسی صورت. ایک کیس سے ضمانت ہوتی ہے، اگلے کیس میں ڈال، اس میں ضمانت ہوتی ہے. 5 دفعہ ضمانتیں ہوئی ہیں. اور 5 دفعہ وہ جو جنرل آصف نواز جنجوا کی نواسی، کیا کی جی 5 دفعہ ان کی ضمانت ہوئی ہے. اٹھا کے ان کو اور جا کے بلوچستان میں پھینک دیا. تو جی خدیجہ شاہ کی، ان کو جا کے بلوچستان میں پھینک دیا، کوئٹہ میں. تو بلاول کی تو حکومت تھی اس وقت، بلاول کو نہیں پتا تھا. اور یہ جو ارشد شریف کے ساتھ ہوا حکومت، بلاول کی حکومت. یہ جو عمران ریاض کب گرفتار ہوا؟ بلاول کی حکومت میں گرفتار ہوا. یہ جو ڈاکٹر معید پیرزادہ کے اوپر 13-14 ایف آئی آر درج ہوئی، کس کے دور میں ہوئی؟ بلاول کے دور میں درج ہوئی. یہ جو اعظم سواتی اور شہباز گل کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا میوٹنی کا، وہ کس کے دور میں بنا؟ وہ بلاول کے دور میں بنا. یہ جو عمران خان کے اوپر توہین مسجد نبوی کا مقدمہ بنا، وہ بلاول کے دور میں. پیپلز پارٹی تو بڑی لبرل پارٹی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے اور کہتے ہیں مذہب کارڈ نہیں کھیلتے. ان کے دور میں عمران خان کے خلاف مذہب کارڈ کھیلا. جی جو اقدام قتل کا جو مقدمہ عمران خان کے اوپر درج ہوا، جو کوئٹہ میں ایک وکیل قتل ہوتا ہے اور اس میں دفعہ 109 میں عمران خان جو زمان پر بیٹھا تھا اس کے اوپر ایف آئی آر ڈال دی گئی. یہ کس کے دور میں؟ بلاول کے دور میں. حالانکہ بلاول کے اپنا نانا دفعہ 109 کے اندر پھانسی پہ چڑھا، اور آج بلاول کے مخالف کے خلاف وہی دفعہ 109 لگی، بلاول کی حکومت. اور شہریار افریدی کے بیڈ روم تک گھسے، ان کی وائف تک کو وہیں سے اریسٹ. شہریار افریدی کو آپ دیکھ لیں، جب باہر آتا تھا پکڑ لیتے تھے، گھسے اٹھا کر لے کر گئے، اور ایم پی او کے اوپر ایم پی او آرڈر جاری کرتے رہے. 8-9 دفعہ گرفتار کیا علی محمد خان کی، بلاول کے دور میں ہوتا رہا. یہ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب اب منافق سیاستدان آ کے لوگوں کے سامنے اپنا منزل بیچیں گے، دکان اپنی کھولیں گے، اور سب سے بڑے عوام کے ہمدرد بنیں گے. ان کی آنکھوں سے جو آنسو، یہ مگر مچھ کے آنسو. سمیر صاحب لاسٹ میں بس یہ بتا دیں، خواجہ آصف صاحب نے آج بات کی، کہا کہ پیپلز پارٹی کے حالات اچھے نہیں ہیں. بلاول جو پی ایم بننے کی بات کر رہے ہیں ان کے حالات اچھے نہیں ہیں. ساتھ یہ بھی کہا کہ حالات تو ہمارے بھی اچھے نہیں ہیں. پھر حالات اچھے نہیں ہیں، پھر بھی امید کہ ہمارا ہی پی ایم بنے گا. اب اصل میں معاملہ جا رہا ہے، دیکھیں، ہنگ پارلیمنٹ کی طرف. جو جماعتیں کھڑی کی گئی طاقتور حلقوں کی طرف سے، جہانگیر ترین کی جماعت اور پرویز خٹک کی جماعت، ان کو بھی کسی کنارے لگانا ہے. نواز شریف کو لانچ کیا گیا عمران خان کا سیاسی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے، کیونکہ اور عمران خان کا سیاسی قد کاٹ کا مقابلہ وہ کر نہیں سکتا تھا. اب نواز شریف کو بھی سرخرو کرنا ہے. پیپلز پارٹی کو اگر نہیں کریں گے تو وہ شور مچاتی ہے، وہ کہتی ہے ہمارے ساتھ ڈیل کریں، تو اس کا بھی منہ بند کرنا ہے.
ادھر سے بلوچستان عوامی پارٹی کو بھی ساتھ لا کے بٹھا دیا گیا، ایم کیو ایم کو بھی کہا کہ تم بیٹھو ان کے ساتھ، ان کو بھی منہ بند کرنا ہے۔ اب جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ہلہ شیری دے کے آگے تو کر دیا، لیکن ان کو اکوموڈیٹ کس طرح کرنا ہے آگے، یہ اب ایک مسئلہ ہوگا۔ پھر پی ٹی آئی کے لوگ آزاد منتخب ہو کر آئیں گے تو ان کی توڑ پھوڑ کیسے کرنی ہے، کس کو کس پارٹی میں ڈالنا ہے۔ تو اس وقت تو اب خود نون لیگ کے حامی صافی کہتے ہیں کہ نواز شریف بمشکل 70 سے 80 سیٹیں لیں گے۔ جی خود نواز شریف کے حامی صافی وہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سے 80 سیٹیں بمشکل نواز شریف کی لیں گے، اور باقی سیٹیں جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کو کتنی دی جائیں گی، آزاد کی اور نواز شریف کو اور باقی لوگوں کو، ہنگ پارلیمنٹ ہوگی۔ کیونکہ ایک بات تو ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک اسٹرانگ گورنمنٹ سوٹ نہیں کرے، کوئی ایسی حکومت، وہ گورنمنٹ کسی بھی صورت میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرے، لہٰذا کوئی ایک جماعت تو سپر میجورٹی لے گی نہیں۔ تو یہ جو بلاول اپنے خواب دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم بننے کے، نواز شریف اپنے خواب دیکھ رہے ہیں، اتنی آسانی سے یہ نمبر گیم بنے گی نہیں۔ تو بڑا دلچسپ ہوگا کون کس کو توڑتا ہے، کون کس کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اور آصف زرداری میں سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑی سی سیٹیں پیپلز پارٹی کی بہتر آ گئی تو آصف زرداری پوری کوشش کریں گے اے این پی کو، اس کو مولانا کو، آزاد لوگوں کو، ان کو ساتھ بٹھا کے، اور آئی پی پی کو بھی وہ ساتھ بٹھائیں گے۔ وہ نواز شریف کو حکومت نہیں بنانے دے گا آصف زرداری، یہ آپ لکھ لیں، نوٹ کر لیں، نواز شریف کو حکومت آصف زرداری نہیں بنانے دے گا۔ ہاں اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہاں اپنا کوئی کردار ادا کیا، اگر انہوں نے نواز شریف پر ہاتھ رکھا کہ اسی نے بننا تو پھر تو ایک اور بات ہے۔ لیکن آصف زرداری اگر سیاسی چال کی بات کرنی ہے، سیاسی شطرنج کی بات کرنی ہے، تو آصف زرداری چال چلے گا اور وہ حکومت اپنے پاس لے جائے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر سرپرائز دے سکتا ہے 8 فروری کو؟ ہاں بالکل دے سکتا ہے، بالکل دے سکتا ہے۔ وہ تو دیکھیں پی ٹی آئی کے ووٹر نے تو کمال کر دیا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح یار کاغذات نامزدگی جمع ہوئے ہیں، ایک ایک حلقے میں 15 18 لوگوں نے آ کے پیپر جمع کروائے جی اس خوف کے باوجود۔ پھر وہ کھڑے رہے ہیں، پھر ان کے تجویز کنندہ تائید کنندہ اٹھایا گیا، وہ کھڑے رہے، پھر وہ کیمپین کر رہے ہیں، وہ کھڑے رہے۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے گھروں کو توڑ دیتے ہیں آ کے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اینٹی کرپشن بھی، یہ بھی نذیر عباسی ایبٹ آباد سے پی ٹی آئی کا امیدوار ہے، اس کو اٹھا لیا ہے۔ زرتاج گل کو اینٹی کرپشن کا نوٹس بھیج دیا ہے کہ وہ بھی پیش ہو، کل 24 تاریخ کو بلایا ہوا تھا زرتاج گل کو اور اس کے شوہر کو۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اتنی بڑی تعداد میں امیدوار، سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی تحریک انصاف کے لوگوں نے یا اس کے حامیوں نے جمع کرا، اس کے باوجود تو انہوں نے تو میرا خیال ہے پاکستان کے عوام نے، ووٹرز نے تو کمال کر دیا۔ اتنے خوف اور رین آف ٹیرر میں اگر لوگ ہمت کر کے اپنا کہیں نہ کہیں حصہ ڈال رہے تھے تو یہ واقعی ایک کم از کم ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ابھی یہ مختوم جاوید ہاشمی کو آپ کبھی لیں، ان سے پوچھے کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف نے کو حکومت سے نکالا گیا پرویز مشرف کی جانب سے، تو نون لیگ کا الیکشن ہو رہا تھا، پارٹی الیکشن، لاہور جو کہ نون لیگ کا گڑھ تھا، نون لیگ کے گڑھ سے جاوید ہاشمی کو نون لیگ کا امیدوار نہیں ملتا تھا پارٹی الیکشن کے لیے۔ لاہور کے صدر کی سیٹ کے لیے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تھا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ یوں پوری پارٹی سو گئی تھی، غائب ہو گئی تھی پرویز مشرف کے ڈر کی وجہ سے۔ کچھ لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے، جیسے خواجہ آصف بعد چلے گئے دبئی، احسن اقبال نے کہا میں تو سعودی عرب جا رہا ہوں، مجھے وہاں نوکری مل گئی ہے۔ کچھ لوگ سیاست چھوڑ گئے، کچھ قوف لیگ میں چلے گئے، کچھ پیپلز پارٹی میں چلے گئے، کچھ پیٹریوٹ بنا، کچھ ہو گیا۔ تو یہ حالت اس وقت تھی، آج اس سے کئی گنا زیادہ سختی ہے اور دباؤ ہے اور فسطائیت ہے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کس طرح باہر نکلے، تو میرا خیال ہے ووٹر ہو یا کینڈیڈیٹس ہوں، انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے۔ پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے۔ پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین، ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے۔ سیاست ڈور پی کے کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی،
दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाएं? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने ये करना है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।